السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ جب مکہ والوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت عزتیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وفادار غلام حضرت زید بن حارث کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر بہت مشکل تھا، نہ کوئی سواری نہ کوئی آرام، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور نہایت محبت اور نرمی سے اسلام کی دعوت دی۔ لیکن افسوس، طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے شہر کے بدتمیز لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس حالت میں زخمی، کمزور اور تھکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی دعا کی جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو تباہ کر دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کے عام انسان بدلہ لیتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہی وہ صبر اور رحم تھا کہ بعد میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں اور معاف کرنا سیکھیں۔ خوبصورت احادیث اور اسلامی ویڈیوز کے لیے